حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، جی جی، یہ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، اس کے بارے میں مہربانی کر کے تھوڑی سی تفصیل بتا دیں۔ چلیں اس میں مطلب اگر میرے بھائی جب ہم ایسی باتوں میں دخل دینا شروع کر دیتے ہیں جو ہماری نہیں، جنت دوزخ دینا اللہ کا کام ہے، وہ قیامت کے دن فیصلے کرے گا۔ جو شخص جنتی ہوگا لوگوں کے کہنے سے وہ دوزخی نہیں ہو جائے گا، دوزخی ہے وہ جنتی نہیں بن جائے گا۔ کیوں ہم ان باتوں میں پڑے رہیں؟ یہ داور محشر جو ہے جس نے مالک یوم الدین نے فیصلے کرنے ہیں اس پر یہ باتیں چھوڑ دیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ اب اہل سنت کی زیادہ تعداد کہتی وہ ایمان نہیں لائے، شیعہ کہتے ہیں وہ مومن تھے، مگر اس بات پر شیعہ بھی متفق ہیں، جھگڑے کی بات نہیں کہ دنیا میں وہ اسلام نہیں لائے۔ صاف بات جو کتابوں صاحب زبان سے جو جی کہ یہاں انہوں نے کوئی کلمہ کا اعلان نہیں کیا، کوئی آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کسی قسم کا ایسا رویہ ٹھیک ہے آپ کی حمایت بھی کی، بیٹے بھی ساتھ دیتے رہے، ان کو بھی کہا کہ بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا، بیوی بھی اسلام لائی، یہ سب باتیں، مگر یہاں ظاہر میں وہ بالکل شیعہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نہ پہلے جیسے تقیہ ہوتا تھا بظاہر اسی طرح بنے رہے جس طرح کافر تھے، کوئی اسلام کا انہوں نے اعلان نہیں کیا، وہ کافر اور مشرک ہی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کافی میں بھی ہے مگر وہ کہتے ہیں اندر سے مومن تھے۔ بسم اللہ اگر اندر سے مومن تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہی سلوک کرے گا، مگر دنیا میں سب مانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا اعلان، لیکن شیعہ تو نہیں مانتے، شیعہ نہیں مانتے ہیں بھائی، مجھ سے زیادہ شیعوں کو کون جانتا، میں سارا ان کا دفتر حاصل کیے ہوں، سب مانتے ہیں کہ دنیا میں وہ بالکل غیر مسلموں کی طرح رہے۔ اب کہتے ہیں اندر سے وہ مومن تھے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، اگر اندر سے مومن ہے تو اللہ جانتا، مگر ہم جو کوئی ظاہر جانتے وہ کہتے ہیں بالکل ان کو بھی لوگ مشرک سمجھتے تھے، اسی طرح ان سے سلوک ہوتا تھا، مگر اس بارے میں ایک حکمت کا بیان کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے رویہ اسلام کی بہتری کے لیے اختیار کر لیا تھا۔ چنانچہ ایک عباسی وزیر اعظم تھا، بہت بڑا عالم افصاح لکھی اس نے حدیث کی شرح، اس کا دربار تھا، ایک شیعہ شاعر اس کے دربار میں ہوتا تھا، اس کی مدح کہتا، جانتے تھے ایک دوسرے کی یہ شیعہ سے تو یہ لڑائی۔ ایک دن اس نے کہا کہ ابو طالب نے جو قصیدے کہے کاش وہ ایمان سے لکھا ہیں، بہت اعلیٰ مگر ایمان، تو اس نے شیعہ نے کہا کہ آپ کو کیا پتا کہ اس میں ایمان نہیں تھا؟ اس نے کہا اس نے ظاہر نہیں کیا، تو اس نے کہا ظاہر نہ کرنے سے پتا چل گیا کہ ایمان نہیں لایا، تم کو یہ خبر نہیں ہے کہ اگر وہ اعلان کر دیتا حضور کو کون بچاتا؟ کافر سمجھ لیتے کہ یہ بھی مسلمان ہے، کون لحاظ کرتا اس کا؟ وہ اوپر سے انہی کے ساتھ ملا رہا، جب وہ آتے تھے ٹھنڈا کر کے لوٹا دیتا۔ تو اس کا جواب پھر ابن حبیرہ حنبلی کو نہیں آیا، مگر اس نے ناراضگی میں اس کا وظیفہ بند کر دیا شیعہ شاعر کو۔ اس نے کہا تم نے وظیفہ بند کر دیا تو میں نے تیرے قصیدہ گوئی بند کی، میں نہیں تیری شان میں کچھ کر۔ تو بات تو ہے خفیہ کہ اندر سے اگر وہ مومن تھے تو ہمیں جھگڑانے، اگر ظاہر میں شیعہ کو بھی ان کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ تم کو بھی ماننا پڑے گا کہ بظاہر وہ وہی تھے جو مکے کے دوسرے، یہاں کوئی کلمہ نہیں پڑھانا۔ صاف بات میں نے کہہ دی کیسی درمیان کی کہ باطن کا معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے بالکل۔ مولانا اشرف علی تھانوی کہتے تھے کہ ابو طالب کو بڑے ناموں سے یاد نہ کیا کرو، خواجہ ابو طالب کا کرو، ادب سے ذکر کرو، اتنا ساتھ حضور کا دے سکتا کوئی مسلمان؟